بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور 8 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کی ادائیگی پر احادیث صحیحہ سے بھی دلائل موجود ہیں، اس پر عقلی اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں، اور امت مصطفیٰ کے علماء کے اقوال بھی اس پر شاہد ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام بہقی اس کو روایت فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا، امام طبرانی علیہ رحمہ نے اپنی المعجم الکبیر میں روایت کیا، اس کو امام بغوی نے بھی روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر۔ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے وتروں کے علاوہ۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے در دولت سے باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ تاجدار کائنات نے نماز تراویح اپنے صحابہ کو باجماعت پڑھائی، اور وہ جو تراویح میرے آقا نے صحابہ کو باجماعت پڑھائی تھی وہ بھی نماز تراویح 20 رکعت ہی تھی۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا گیا تم اپنے گھروں میں نماز تراویح فرداً ادا کر لیا کرو۔ کیوں کہ اگر مسجد میں باجماعت نماز تراویح پڑھائی گئی، حضور پڑھاتے رہتے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بات کا مجھے خدشہ ہے کہیں میری امت پہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو گئی تو میری امت پہ دشوار ہوگی۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن نماز تراویح باجماعت مسجد نبوی میں پڑھائی، اور اس کے بعد میرے آقا اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، اور حضور علیہ السلام نماز تراویح آخری عمر تک ہمیشہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق عمر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے زمانے مقدسہ کے اندر بھی نماز تراویح 20 رکعت ہی تھی، لیکن فرداً لوگ اپنے گھروں میں یا مساجد میں جہاں جہاں تھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے لوگوں کو تنہا نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام کو لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بہترین قاری قرآن تھے، تمام لوگوں کو جمع کر کے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز تراویح باجماعت پڑھانے کا حکم دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح باجماعت لوگوں کو پڑھائی۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ نے اس عمل سے اور حضرت ابی بن کعب کے پیچھے لوگوں کو جمع کرنے سے اور خود حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز تراویح باجماعت 20 رکعت ادا کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی زندگی میں نماز تراویح 20 رکعت ہی ادا کیا کرتے تھے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ نے اپنی موطا کے اندر روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں قالا کننا نقوم فی عہد عمر 20 رکعتن، ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مقدسہ میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اسے امام مالک نے اپنی موطا امام مالک کے اندر روایت کیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ بھی فرماتے ہیں فصلی بہم 20 رکعتن، کہ انہوں نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ وہ لوگ جو نماز تراویح 8 رکعت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح ادا کرنا سنت ہے، 20 رکعت نماز تراویح کا ثبوت نہیں ہے، میرا اپنے ان بھائیوں سے یہ سوال ہے، برادرانہ سوال ہے، کہ مجھے یہ بات بتائی جائے کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مقدسہ میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں آقا دو جہاں کے عہد میں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں کس امام نے نماز تراویح 8 رکعت پڑھائی تھی، کس مسجد کے اندر 8 رکعت نماز تراویح پڑھائی گئی تھی، اور کن مقتدیوں نے کس مسجد میں 8 رکعت نماز تراویح پڑھائی تھی، اس بات کا ثبوت کسی حدیث صحیحہ سے تو حدیث مرفوع سے میرے سامنے پیش کر۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ حضور کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح کس نے پڑھی تھی، تو اس کا ثبوت ہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی تھی۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث پاک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتن سوی الوتر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں رمضان المبارک میں وطروں کے علاوہ 20 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ 20 رکعت نماز تراویح تو آقا دو جہاں کی سنت سے ثابت ہے۔ پھر رہی بات کہ باجماعت نماز تراویح مسجد میں 20 رکعت کس نے پڑھائی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول امام تھے، اور اس زمانے کے جتنے صحابہ کرام اور باقی تابعین تھے بشمول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مقتدی تھے، اور مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا کی گئی۔ رہی یہ بات صحیح بخاری کی وہ روایت کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں کتنی رکعت ادا کیا کرتے تھے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان فی غیرہ علی 11 رکعات،
کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت نماز رات کے اوقات میں ادا کیا کرتے تھے۔ اب بہت سارے لوگوں کو اس حدیث کا مفہوم سمجھ نہیں آیا، حدیث صحیح معنوں میں انہیں سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا دیکھیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو رمضان المبارک میں 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ ان 11 رکعتوں میں 3 رکعت حضور کے وتر ہوتے تھے اور 8 رکعتیں حضور علیہ السلام کی نماز تراویح ہوتی تھی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان حق ہے، میرے آقا رات کے اوقات میں رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے، لیکن سمجھنے والوں کو حدیث سمجھ نہیں آئی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، یعنی پورا سال آقا دو جہاں رات کی نماز 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ اس میں 3 رکعت تو نماز وتر ہو گئے اور باقی 8 رکعتیں جو ہیں وہ نماز تہجد حضور ادا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو قیام اللیل کے باب میں، تہجد کی نماز کے باب کے اندر روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس نماز سے مراد نماز تہجد تھی۔ حضور رات کو 11 رکعت اٹھ کے ادا کرتے تھے، 3 رکعتیں وتر ہوتے تھے اور 8 رکعتیں تاجدار کائنات نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ یہ نماز تراویح نہیں، نماز تراویح میرے مصطفیٰ 20 رکعت ہی اپنے گھر میں ادا کرتے تھے۔ اور اس پہ عقلی دلائل بھی بے شمار ہیں۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو نمازیں فرض اور واجبات ادا کرنے کا حکم دیا ہے، دن اور رات میں جو 5 نمازیں ہیں ان کے فرائض اور واجبات کو ملائیں تو کل 20 بنتے، سنتوں اور نوافل کے علاوہ وہ زائد ہے۔ رکعت فرائض اور واجبات دن اور رات میں ہوتے ہیں، وہ کس طرح؟ 2 رکعت فرض نماز فجر کے ہیں، پھر 4 رکعت فرض ہیں نماز ظہر کے، 2 اور 4 یہ بن گئے 6، پھر 4 رکعت فرض ہیں نماز عصر کے، 6 اور 4 یہ ہو گئے 10، اور 3 رکعت فرض ہیں نماز مغرب کے، 10 اور 3 ہو گئے 13، اور 4 رکعت فرض ہیں نماز عشاء کے، 13 اور 4 بن گئے 17، اور 3 وتر ہیں نماز عشاء کے بعد، تو 17 اور 3 بن گئے 20۔ دن اور رات میں رب کائنات نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرائض اور واجبات جو لازم کی ہیں وہ 20 ہیں۔ نماز تراویح بھی 20 رکعت عطا کی گئی کہ فرائض اور واجبات چونکہ 20 ہیں، اب 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کی جائے، ہر رکعت کے ساتھ فرض کی 1 رکعت کو اللہ پاک عروج اور تکمیل عطا فرمائے۔ تو عقلی دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہیں، اور 20 رکعت ادا کرنا ہی سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اس کی ایک اور دلیل سماعت فرمائیں۔ ہم جو قرآن مقدس میں تلاوت کرتے ہوئے رکوع پہ پہنچتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ رکوع کیا چیز ہے؟ رکوع کا لفظی معنی ہے جھکنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نماز تراویح میں جتنا قرآن مجید پڑھ کر 1 رکعت میں پھر رکوع کرتے تھے، اسی کا نام رکوع رکھا گیا۔ جہاں جہاں آپ نے رکعت ختم کی، رکوع کیا، اس کا نام قرآن مجید کے اندر رکوع رکھ دیا گیا۔ اور صحابہ کرام کا معمول تھا
کہ آپ نماز تراویح میں جب قرآن پڑھتے تو ہر رکعت میں ایک رکوع تلاوت کیا کرتے تھے، ایک رکوع، اور 27 رمضان المبارک کو قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے کل رکوع ہیں 540۔ اگر ہر رکعت میں ہر روز ایک رکوع تلاوت کیا جائے اور 27ویں رمضان المبارک کو قرآن مجید ختم کیا جائے تو آخر میں چھوٹی چھوٹی اور مختصر صورتیں بھی آتی ہیں، آخری دنوں میں مختصر صورتیں پڑھ کے رکوع کیا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے رکوع بنتے ہیں 557۔ اور اگر کوئی بندہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھے اور ہر رکعت میں رکوع کرے اور 27 رمضان المبارک کو قرآن ختم کرنا چاہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو قرآن مجید مکمل نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے رکوع 540 ہیں۔ اگر 8 رکعت نماز تراویح ادا کرنا شروع کر دی جائے اور ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو اس طرح قرآن مجید کے رکوع بنتے ہیں 216۔ قرآن مجید کے رکوع مکمل نہیں ہوتے، تو قرآن مقدس کے رکوعات کی تعداد بتا رہی ہے کہ نماز تراویح 8 رکعت نہیں ہے بلکہ نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا سنت ہے، اور یہی سنت سے ثابت ہے۔ اور آخری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ تراویح، لفظ تراویح بول کر خود سمجھ آتا ہے کہ نماز تراویح کی کتنی رکعت ہے۔ جب تراویح کا لفظ بولا تو اس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ تراویح، لفظ تراویح جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے ترویحہ، تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر راحت اور آرام کرنے کو۔ جو 4 رکعت نماز تراویح کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، حقیقت میں 4 کے بعد آرام تھا، تھوڑی ریسٹ اور سکون تھا، بزرگان دین نے وہاں تسبیح پڑھنا شامل کر دی تاکہ ثواب زیادہ ہو جائے۔ تو تراویح یہ لفظ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ ایک کو آپ جمع نہیں کہہ سکتے، 2 کو جمع نہیں کہہ سکتے، کم از کم 3 جمع ہوں گے، اور یہ جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کا معنی ہے ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، تھوڑا آرام کرنا، راحت اور سکون کرنا۔ اگر ہم لفظ تراویح کو دیکھیں تو پھر کم از کم جو ترویحیں ہیں تراویح کے درمیان وہ 3 ہونے چاہیے تھے۔ یہ تراویح جمع ہے، وہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور 3 ترویحیں ہوں تو پھر تو نماز تراویح بن جاتی ہے 12 یا 16۔ اگر نماز تراویح 8 رکعت ادا کریں تو درمیان میں ترویحہ 1 آتا ہے، حالانکہ تراویح جمع ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے تو 20 رکعت نماز تراویح کے اندر 5 ترویحات ہوں گے۔ امام بہقی علیہ رحمہ نے حدیث پاک روایت کی ہے، ان ابی الحسنات ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امر رجلا یصلی بالناس 5 ترویحات 20 رکعتا، کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو 20 رکعت نماز تراویح 5 ترویحوں کے ساتھ پڑھانے کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا کہ نماز تراویح میں 5 ترویحیں ہیں۔ جب 5 ترویحیں لیے جائیں، جمع کیے جائیں تو 5 ترویحوں کے ساتھ نماز تراویح بنتی ہے 20 رکعت۔ 5 ترویحوں کے ساتھ 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہو سکتی۔ اگر 8 رکعت نماز تراویح ہو تو ترویحہ 1 بنتا ہے۔ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی ثابت ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ اپنی کتاب
ابواب الصوم کے اندر باب ما جاء فی قیام شہر رمضان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے لکھا اور وہ قول سفیان ثوری، اور یہی قول امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ وہ ابن مبارک، اور ابن مبارک کا بھی یہی قول ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ وقال الشافعی ہاکذا ادرکت ببلد مکہ یصلون 20 رکعۃ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بھی مکہ المکرمہ کے لوگوں کو مکہ المکرمہ میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، ابن مبارک کا قول، ابو سفیان ثوری کا قول، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، سیدنا فاروق اعظم کا عمل، سیدنا عثمان غنی کا عمل، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا عمل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور سے حدیث روایت کرنا، یہ تمام طرح حدیث اور اقوال صحابہ بتا رہے ہیں کہ نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنا سنت ہے اور 8 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان قرآن پڑھے، اور نہ شیطان چاہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو مسلمان قرآن سن۔ ہمارے ہاں قرآن سننے کا ذوق بہت کم رہ گیا ہے، اور سال میں حافظ قرآن تو قرآن بار بار پڑھ لیتے ہیں، باقی لوگوں کو قرآن پورا سننے اور اجتماعی طور پر سننے کا کہیں شرف حاصل نہیں ہوتا۔ رب کائنات نے بڑا بہترین موقع رمضان میں دیا ہے کہ تمام لوگ قرآن مجید ایک جگہ پر اکٹھا پورا سنیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان قرآن سنے، کوئی 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی 12 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، پورا قرآن نہیں سن پاتے۔ پورا قرآن تبھی سنیں گے جب 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے۔ رب کائنات یہ عظیم فریضہ ہمیں ماہ مقدس میں صحیح معنوں میں اپنی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔